ایک اور ایسی شخصیت جس کے بہت سے پہلو، بہت سے رنگ، ہر پہلو میں نمایاں، ہر رنگ میں ممتاز، بزنس مین، انٹرپرینور، سوشل ایکٹیوسٹ، پولیٹیکل ایکٹیوسٹ اور سب سے بڑھ کر پاکستانی امریکن مسلمز کی آواز جس نے وائٹ ہاؤس تک پہنچائی۔ آج کی تقریب کے مہمان خصوصی میں دعوت دوں گا پاکستانی کمیونٹی کی قابل فخر شخصیت جناب ساجد تارڑ صاحب۔ السلام علیکم ٹو ایوری بڈی۔ سب سے پہلے تو میں خالد بھائی کی بات کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا تھا کہ سب سے پہلے آنا جو ہے وہ بھی کافی مشکل ہے، لیکن انسان بندہ منڈی بہاؤالدین سے ہو اور اس کا آخر میں آنا بھی ایک بہت بڑی سزا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نہ تو اسکالر ہوں، نہ اسپیکر ہوں، نہ ڈیبیٹر ہوں، تو اور جتنی میں ٹوٹکے لکھ کے لایا تھا وہ سارے کے سارے بولے جا چکے ہیں۔ اب میں جہاں سے شروع کرنا چاہوں گا، کیونکہ میرا دیہاتی بیک گراؤنڈ ہے، میں بلکہ جب آئی ہوں تو سب سے پہلے لیڈیز میں سے کسی نے کہا کہ منڈی بہاؤالدین آ گیا، کہ مجھے شوق ہوتا ہے سب سے پہلے میں جا کے بتاؤں کہ I'm from منڈی بہاؤالدین، بیکاز it is some sort of miracle somebody coming from that background. Thank you so much. تو اس میں سب سے پہلے تو بات یہ میں کہوں گا کہ میرا what is my relationship with کاظمی صاحب۔ کاظمی صاحب، میں ہمیشہ کاظمی صاحب کو بلاتا ہوں مرشد پاک کر کے، کیونکہ میں دیہاتی بیک گراؤنڈ ہے، اور خاص کر کاظمی صاحب اور سید فیملی، ہم لوگ آپ سوچ نہیں سکتے کہ جو بھی سید ہوتا ہے اس ہائی ریگارڈز، تو میں مرشد پاک کر کے بلاتا ہوں ان کو۔ اور میں نے ابھی تک ان سے کوئی گٹ تعویذ وغیرہ تو نہیں لیا، لیکن ان کے دم درود میرے تک پہنچتے رہتے ہیں، ان کی دعائیں پہنچتی رہتی ہیں۔ اس میں میں چھوٹی سی ایک بات یہ کہوں گا کہ میری زندگی میں میرے ریلیشن شپ ان کے ساتھ ایک دو دفعہ موقع ایسا آیا کہ I have to pick somebody whose personality is completely impartial, who is completely کسی گروپ سے نہیں، کوئی پولیٹیکل افیلیشن نہیں، اور کسی بھی کمیونٹی کے ساتھ ان کے کوئی گرجز نہیں، تو his name was up there. Frankly speaking, he is loved by many like myself, and he is an institution. اس سمندر ہے کاظمی صاحب، is a سمندر، is beyond words. میں آخر میں کاظمی صاحب کے نام ایک شعر ضرور کروں گا پنجابی کا لازمی، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا میں بتانا چاہوں گا کہ میں I am a political activist myself. میں I have been studying law all of my life. I went to law school twice. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انٹیگریشن از ویری امپورٹنٹ. وی آر ہیئر فار گڈ. ارلیئر جس طرح انور بھائی نے کہا کہ ہم نے رہنا یہیں پہ ہے. جب ہم نے یہاں رہنا ہے تو وی ہیو ٹو بی دا پارٹ آف اٹ، وی ہیو ٹو بی دا پارٹ آف دا کمیونٹی، وی ہیو ٹو بی دا وی ہیو ٹو ٹیک پارٹ ان پالیٹکس. اور خالد بھائی نے ایگزیکٹلی صحیح کہا کہ وی آر ناٹ بینگ ریپرزینٹیڈ ان دا پولیٹیکل ارینا اور ان دا وائٹ ہاؤس اور ان اینی کائنڈ آف پوزیشننگ. یہ بالکل بات ٹھیک ہے. اب میں چھوٹی سی بات بتاؤں گا کہ میں وٹ از مائی پرسنل ایکسپیرینس، کہ اس وقت بوتھ پارٹیز، no offense, both parties, Republicans and Democrats, has been taken over by the Indian diaspora. اور اس کو penetrate کرنا is very difficult. اس میں نہ صرف پیسہ اور ایجوکیشن کی ضرورت ہے، انٹلیکٹ کی ضرورت ہے، اور خاص کر اس میں آپ کو بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اگلے ہمارے بچوں کو بتانا، ابھی تک ہمارے بچے زیادہ تر آئی ٹی سے یا میڈیکل ایجوکیشن سے نہیں نکل پا رہے. لیگل لا سائڈ پہ میں خود لا اسکول گیا تھا تو ہارڈلی اینی پاکستانی واز دیئر. تو اس میں ضرورت یہ ہے کہ بچوں کو بتایا جائے کہ وہ جا کے لیگل سوسائٹی کا حصہ بنیں، اور دوسرا پارٹیسپیٹ کریں پولیٹیکل اسٹرکچر میں. اس کی بہت سخت ضرورت ہے. میں کشمیر کے حوالے سے بتاؤں گا، فائز صاحب، میرا کوئی احسان نہیں کشمیر پہ، لیکن a few years back I became the part of the top 10 people who has spoken about Kashmir, and I have been penalized. I have been penalized by the Indian Americans, Indian diaspora for that. اور اس کے بعد یہ کہ الٹیمیٹلی رائٹ ناؤ جس طرح کہا جائے، جس طرح خالد صاحب نے کہا کہ اس وقت تو جو بائیڈن صاحب کا اسپیچ رائٹر از انڈین. وائٹ ہاؤس میں دیر از اے لسٹ آف پیپل، دوز آر دیئر، اور ان میں الٹیمیٹلی میرے کئی دوست انڈین ہیں. افسوس کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ میں کہوں گا جس طریقے سے نفرتوں کی ٹریننگ وہاں انڈیا میں مودی صاحب نے جو شروع کیا اس کا امپیکٹ یہاں پہ بھی ہے.
اس میں کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں مے بی یو آر ریسسٹ. آئی ایم ناٹ ریسسٹ ایٹ آل. مائی بزنس پارٹنر از فرام انڈیا. لیکن ان میں یہ ہوتا ہے جو سیکنڈ جنریشن ہے, جب گھروں میں بات ہوتی ہے پاکستان کے خلاف یا کسی طرح کا پراپوگنڈا ہوتا ہے, اس کا امپیکٹ یہاں کے بائی برتھ بچوں میں بھی ہوتا ہے. تو ہماری وہ نیم اسکریننگ وہی ہو رہی ہے اس وقت. بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں سب سے بڑا ایشو پاکستانی کمیونٹی کے لیے کیا ہے, وہ انڈین ڈائسپورا, انڈین امریکنز کی انوالومنٹ, ان کی اپوائنٹمنٹس, اور وہ ہیں. اس کو کس طریقے سے پینیٹریٹ کرنا ہے, اسی طریقے سے پینیٹریٹ کرنا ہے کہ سلولی گریجولی یو ہیو ٹو کم ان ٹو دا پولیٹیکل اسٹرکچر آف اٹ. اور بڑا ضروری ہے اس وقت. میں سمجھتا ہوں کہ یہ عبادت کے قریب ہے کہ یہاں پہ ہم لوگ پولیٹیکل اسٹرکچر کا حصہ بنے, کیونکہ ہم نے یہاں رہنا ہے, اپنے ایشوز ہم نے سالو کرنے ہیں. تو اس کے میں بلکہ جو شروع میں کہنا تھا وہی ہوتا ہے. میں جس طرح آپ کو بتایا کہ منڈی بہودی کا بندہ ہے, وہ اسپیچ جو میں نے ختم کرنی تھی وہ پہلے کر دی تو بعد میں. اب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میرے پاس وہ تو ٹوٹکے جو بوٹیاں لکھ کر لایا تھا وہ تو ساری چل گئیں. میں شروع یہاں سے کرنا تھا کہ ہمنگ برڈ واٹ از ہمنگ برڈ. تو ہمنگ برڈ از سچ اے برڈ 88 اسٹروکس پر سیکنڈ. اور اس کے بغیر سب سے بڑا اس کا جو اس کے پرسنالٹی میں چیز ہے ہمنگ برڈ کے, کہ وہ پولنائزیشن کرتا ہے. پولنائزیشن کے بغیر پھول نہیں بن سکتے. وہ ایک پھول سے لیتا ہے, پولن لیتا ہے, دوسرے میں ڈالتا ہے, تب وہ پھول بنتے ہیں. تو اوریجنلی دس از دا ایگزیکٹلی ٹرو انٹرپریٹیشن آف کاظمی صاحب. وداؤٹ ہز پولنائزیشن, انٹرفیتھ اسپیشلی, اور جب انہوں نے انٹرفیتھ شروع کیا اس وقت سپٹمبر 11 کے بعد وی نیڈیڈ اے سافٹ ایج. ہمارے لوگ چاہیے تھے جو کلین شیون ہو کاظمی صاحب کی طرح, جن کی گرپ ہو انگلش لینگویج پہ, جن کی گرپ ہو ہمارے ایوری سیکٹ آف ریلیجن, اور ہمیں ریپرزینٹ کریں. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی عبادت نہیں تھی کاظمی صاحب جو آپ کرتے رہے ہیں, جو کر رہے ہیں, اور آئی اپریشیٹ. اور دلی دعائیں ہیں کہ اللہ کرے کہ آپ چلتے رہیں اس سفر میں, اور اس سفر میں پھول کھلتے رہیں, اور آپ ایسے لوگوں کو آگے لاتے رہیں جو چیزیں سیکھیں, کیونکہ وی آر ہیئر, وی آر پارٹ آف دس فیبرک ناؤ. اب اس میں آخر میں جو ایک پنجابی کا شعر میں خاص کر کاظمی صاحب پہ بڑا فٹ بیٹھتا ہے. مجھے وہ اصل میں آئی ایم ناٹ دیٹ لٹریری, اور میرا زیادہ تر جو گرپ ہے وہ پنجابی لینگویج پر ہے. اس میں شعر ہے, وہ کہتے ہیں کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کاں, کر کر جمن چڑیاں تے کر کر جمن کاں, ورلے کراں چ جمدن ہنس جنہ دا ناں. اچھا, وہ میں تھوڑا جہا انہیں بھی دسنا چاہنا کہ وہ ہنس کی چیز ہے. What is the significance of ہنس؟ It's a mystical bird جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے سامنے جب دودھ رکھا جاتا ہے تو اس کو جب وہ اس پہ اپنی چونچ مارتا ہے تو ایک سائڈ پہ پانی ہٹ جاتا ہے تو ایک سائڈ پہ دودھ ہٹ جاتا ہے, کیونکہ سچائی کو ریپرزینٹ کرتا ہے ہنس جو ہے. تو کاظمی صاحب از اے ہنس, he is a true character. And I salute you sir for your services for not only for Islam, اور خاص کر جو کاظمی صاحب آج کر رہے ہیں, جو ڈسکور چینل جس طریقے سے کاظمی صاحب نے کیا, میں سمجھتا ہوں اس وقت ویری ویل نیڈیڈ ان پاکستان فار دا امیج آف پاکستان, سافن فارن کرنسی جانا, ٹورزم کو پروموٹ کرنا. میں سمجھتا ہوں پاکستانی گورنمنٹ بھی ایسا انیشیٹو نہیں لے سکی جو کاظمی صاحب لے رہے ہیں. مائی ہیٹس آف ٹو یو کاظمی صاحب, وش یو آل دا بیسٹ اینڈ وی آر آل ہیئر فار یو اینڈ تھینک یو, گاڈ بلیس یو. اور سب تو وڈی گل ہے کہ تھوڑے سارے جس طرح کے کیا ریسورس, وی آر اے بگ فیملی. میں سمجھنا ہمنگ برڈ دا میں تھینک یو کراں گا کہ تھوڑے سارے دے چہرے پھر دوبارہ ایک بار ویکھ لین, پھر دوبارہ فریش ہو گیا. آئی نو ایوری سنگل آف یو فرام ایئرس اینڈ گاڈ بلیس یو آل. تھینک یو سو مچ. اور اب باری ہے اس شخصیت کے لیے جس کے لیے آج کی یہ محفل سجائی گئی, یعنی آج کی بارات کے دولہا. بھابھی سے معذرت کے ساتھ. دیکھیے بات یہ ہے کہ کاظمی صاحب کے بارے میں اتنا کچھ کہا جا چکا ہے کہ شاید اب میرے لیے مزید اس میں ایڈ کرنا ممکن نہ ہو. ویسے تو ان پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اور گھنٹوں بات کی جا سکتی ہے, لیکن کاظمی صاحب نے یہ حقیقت ہے کہ نہ صرف امریکہ میں اور پاکستان میں بلکہ جہاں جہاں انہیں موقع ملا انہوں نے پاکستان کا امیج بلند کیا اور وہ خدمات انجام دیں جو یقیناً آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ثابت ہوں گی. اور ہمیں امید ہے کہ ان کی یہ اپنا سلسلہ جاری رکھیں گے, اور ان کی شخصیت کے جو پہلو ہیں وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور بھی نکھرتے جائیں گے, اور نئی آنے والی نسلوں کے لیے یہ یقینی طور پر ایک بہت بڑے رہنما اور راہبر ثابت ہوں گے. اور جس مقصد کے لیے آج کی محفل سجائی گئی ہے
ہم نے اپنے چیف گیسٹ کو اسی لیے تھوڑی دیر ٹھہرنے کی یہاں دعوت دی، اور اس سے پہلے کہ کاظمی صاحب خطاب کریں، ظاہر ہے کہ ان کے لیے ان کا جو حق ہے وہ حقدار تک پہنچنا چاہیے. تو اس سے پہلے میں ایک اور ہمنگ برڈ کے انتہائی سرگرم کارکن اور بڑے کریٹیو آدمی، بڑے محنتی، جن تینوں کا ٹرائنگل ہے جنہوں نے آج ہمنگ برڈ کو اس مقام تک پہنچایا. اسد خان صاحب تشریف لائیے. کاظمی صاحب کے بارے میں بھی ایک قطعہ پیش کرنا چاہوں گا. ان کی تمام شخصیت کا احاطہ کرتے ہوئے، اپنے فن، اپنی محبت کا سہارا لے کر رنگ بھرتا ہوں میں یوں زیست کے پیمانے میں، اپنے شاہکار کو جس طرح مصور کوئی خون دل بھر کے سجاتا ہے صنم خانے میں. تشریف لائیے کاظمی صاحب. ساجد تارڑ صاحب ایوارڈ دیں گے. پہلے یہ شیلڈ ہمنگ برڈ کی جانب سے جناب ذوالفقار کاظمی صاحب کے لیے بہت مبارک ہو آپ کو. اور اب وہ جھلملاتا ہوا ایوارڈ کاظمی صاحب کی ناقابل فراموش خدمات کو سراہتے ہوئے ہمنگ برڈ کی جانب سے